بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محدثین کا بیان ہے کہ ملکان جو کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کی خضر علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام ملکان کے اکلوتے بیٹے تھے، اس لیے اسے ایک دن خیال آیا کہ اپنے بیٹے کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ سلسلہ نسل جاری رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سارا دن اور ساری رات عبادت میں گزار دیتے تھے، اس لیے آپ کو عورتوں میں کوئی رغبت نہیں تھی اور آپ شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر آپ علیہ السلام کے باپ نے آپ علیہ السلام کو مجبور کر کے آپ علیہ السلام کی شادی ایک نہایت حسین و جمیل باکرہ لڑکی سے کر دی۔ شادی کی پہلی رات آپ علیہ السلام نے لڑکی کی طرف توجہ نہ دی اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے، اور جب صبح ہونے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکی سے کہا، دیکھو میری بات غور سے سنو، صبح کو لوگ تم سے رات کے واقعات پوچھیں گے، میں تم سے گزارش کرتا ہوں میرا راز افشا نہ کرنا اور کہہ دینا کہ سب معاملات ٹھیک ہیں۔ لڑکی نے آپ سے وعدہ کر لیا اور صبح ویسا ہی کہا جو آپ علیہ السلام نے اسے سکھایا تھا، مگر لوگوں کو پھر بھی شک ہو گیا اور انہوں نے آپ کے والد سے اس شبہ کو ظاہر کیا۔ آپ علیہ السلام کے والد نے کہا کہ دائی کو بلا کر تحقیق کروائی جائے۔ دائی نے بتایا کہ لڑکی ابھی تک کنواری ہے۔ دائی نے آپ کے والد سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ایک غیر باکرہ عورت مہیا کریں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ کے بیٹے کو باکرہ عورت میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہ ہو اور کوئی ایسی کمزوری ہو جس کی وجہ سے باکرہ لڑکی ان کے لیے بیکار ہو۔ آپ کے والد نے آپ کی شادی غیر باکرہ عورت سے طے کر دی اور اس عورت کو ہدایت کی کہ رات کے ٹھیک حالات سے باخبر کر دیں۔ چنانچہ جب خلوت ہوئی تب آپ پہلی لڑکی کی طرح اس عورت کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور ساری رات خدا کی عبادت میں مصروف رہے۔ عورت کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور جب صبح اس سے رات کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے راز فاش کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو اسے سخت غصہ آ گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور 2 دن اسی حال میں رکھا۔ 2 دن بعد آپ کے والد نے جو دروازہ کھولنے کا حکم دیا، مگر جب دروازہ کھولا گیا تو آپ کمرے کے اندر موجود ہی نہ تھے۔ یہ بات لوگوں کے لیے بڑی حیرانی کا باعث بنی۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو ایک ایسی قوت عطا کی تھی جس کی مدد سے آپ جس شکل میں چاہیں مشکل ہو جائیں۔ ملکان کو جب یہ حال معلوم ہوا کہ اب وہ اپنے بیٹے کے وجود سے محروم ہو گیا ہے، تب اس نے چاروں طرف اپنے آدمی دوڑائے تاکہ وہ آپ علیہ السلام کو تلاش کر سکے، مگر پوری کوشش کے باوجود آپ علیہ السلام کو تلاش نہ کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کی قدرت کی بدولت وہاں سے نکل کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کے ہمراہ بحر ظلمات میں جا کر آب حیات نوش کیا اور ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی کے مالک بن گئے۔ خدا نے آپ علیہ السلام کو دریاؤں پر موکل کر دیا، چنانچہ آپ علیہ السلام دریا میں ہی قیام پذیر ہو گئے۔ ایک دن آپ علیہ السلام ایک جزیرے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں آپ علیہ السلام کے وطن کے 2 تاجر کشتی کے حادثے کے بعد اس جزیرے میں جا پہنچے جہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے اپنے حالات بتائے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو آپ علیہ السلام کو پہچان لیا۔ باہمی تعارف کے بعد ان لوگوں نے اپنی مشکل بیان کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شرط پر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، کہ وہ یہ کہ اپنے وطن جا کر تم میرا ذکر نہیں کرو گے۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ آپ کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ابر کے ایک ٹکڑے کو حکم دیا کہ انہیں اپنے ملک پہنچا دے۔ ابر ان کو لے اڑا اور وہ اپنے ملک جا پہنچے۔ اپنے ملک پہنچنے کے بعد ایک آدمی اپنے وعدے پر قائم رہا، مگر دوسرے نے یہ راز فاش کہیں نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام کے والد ملکان کے پاس جا پہنچا اور اس کو آپ سے ملاقات کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ ایک اور تاجر بھی تھا۔ بادشاہ نے اسے اپنے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب بادشاہ نے اس سے پوچھا تو وہ وعدے کی پابندی کرتے ہوئے بولا، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ بادشاہ سلامت میرے ساتھ اپنے ساتھی اس جزیرے میں بھیج دیجیے، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔
بادشاہ نے اس تاجر کے ساتھ اپنے آدمی جزیرے کی طرف بھیج دیے، مگر جب وہ وہاں پہنچے تو ادھر کسی کو بھی نہیں پایا۔ پھر واپس آ کر بادشاہ کو سارا واقعہ بیان کر دیا۔ بادشاہ نے پہلے قیدی کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قید کر لیا۔ اتفاق سے اس شہر میں کوئی بڑی تباہی آ گئی۔ اس تباہی میں سارے تباہ ہو گئے سوائے 2 آدمیوں کے، ایک وہ عورت اور دوسرا وہ تاجر، جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کا راز فاش نہیں کیا۔ جب ان دونوں کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے کے بچنے کا سبب تلاش کیا اور دونوں مسلمان ہو گئے اور دونوں نے نکاح کر لیا۔